سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. پربت میں سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جس کے دم سے رش کے جنوں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا. تھوڑا سا میں جنگ آزادی کے سلسلے میں روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا اکرام الحق صاحب دامت برکاتہ کو تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ آزادی کی تاریخ بہت لمبی ہے اور اس کو بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے. بس مختصر یہ ہے کہ جس طریقے سے آج ان لوگوں نے جو انگریزوں کے دوش بدوش چل کر حکومت کے خلاف تھے اور گویا کہ انگریزوں کے چمچہ بنے ہوئے تھے، آج انہوں نے اپنے رویہ سے ہم مسلمانوں کو ایسا کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا مسلمان جنگ آزادی کے اندر شامل ہی نہیں تھا. حالانکہ اگر مسلمان ساتھ نہ دیتے تو یہ ملک ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہوتا. میں مختصر طور پر ایک انگریز مورخ کی بات کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک انگریز مورخ کوئی انڈیا کا مورخ نہیں ہوتا، خود اس حکومت کا مورخ ہے جس نے ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت قائم کر لی تھی. انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جس وقت مسلمان انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے اندر لگے ہوئے تھے اور بالکل یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا ضروری ہے، تو اس وقت کی تاریخ کو مسٹر تھامسن لکھتے ہیں کہ جب لڑائی زوروں پہ تھی تو برطانیہ گورنمنٹ نے انڈیا میں جو انگریزوں کی حکومت ہے اسے ایک رپورٹ طلب کیا کہ بتاؤ انڈیا کے اندر ہماری حکومت قائم رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کون سا طریقہ اختیار کریں اور فوج بھیجیں یا کس طریقے سے ہم چاہیں ہماری حکومت رہے. یہ اگلا جملہ جس کو مسٹر تھامسن نے لکھا ہے وہ چھان بین کے بعد پورے انڈیا کے اندر تحقیق کرنے کے بعد جو رپورٹ تیار کی گئی انڈیا سے اور جو برطانیہ گورنمنٹ کو اس وقت دیا گیا، وہ رپورٹ کے اندر دو چیزوں کو اس نے بیان کیا. انگریزوں کی حکومت جو انڈیا کے اندر تھی دو باتوں کو لکھا اور کہا کہ یہ دو چیزوں کے اوپر اگر ہمارا کنٹرول ہو گیا تو ہم ہندوستان کے اندر ہمیشہ کے لیے حکومت کریں گے. اس میں سے ایک یہ تھا، مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ جو رپورٹ تیار کی گئی اس میں یہ تھا کہ ہاں ہندوستان کے اندر مسلمان اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کے فتوے کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں. لہذا پہلا کام یہ کیا جائے کہ یہاں سے علماء کو ختم کر دیا جائے. یہاں
کوئی عالم باقی نہ رہے انڈیا کے اندر، نہ اس کے فتوے رہے اور نہ اس کے پیچھے یہ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں پھرنے والے رہے۔ دوسری رپورٹ کے اندر جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی ایک مذہبی کتاب قرآن ہے، اس کو اگر ختم کر دیا جائے، اس کی آیتیں اگر یہ عالم نہ پڑھے اور لوگوں کو نہ سنائے، جب ان کے سامنے یہ باتیں نہیں آئیں گی تو بھی ہماری حکومت رہے گی۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ کہ انگریز گورنمنٹ انڈیا کے اندر سے جو رپورٹ تیار کیا، کہا کہ یہاں سے جو عالم ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو ان کی مذہبی کتابیں اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، ایک بھی قرآن باقی نہ رہے، تب جا کے ہم انڈیا کے اندر ہمیشہ حکومت کر سکیں۔ لکھا ہے خود مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اس رپورٹ کے جانے کے بعد جو برطانیہ گورنمنٹ نے اس کا رد عمل جو ظاہر کیا ہے، کہتا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کہ دہلی کے چاندنی چوک سے پاکستان تک چلے جائیے، کوئی ایسا درخت اور کوئی ایسا جھاڑ نہیں تھا جہاں پہ 2 3 دن 4 عالم کو پھانسی نہ دیا گیا۔ مسٹر تھامسن لکھتا ہے کہ میں دلی کے اندر تھا، مجھے کوئی بو آئی، میں ذرا دور گیا تو دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہاں پہ انگریز پولیس ایک عالم کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عالم تو صرف یہ کہتے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسٹر تھامسن لکھتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علماء کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں، بانگلہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں، ابھی بھی رہیں گے اور جب تک کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوگا ہم تم سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج اسکولوں کے نصاب کے اندر ان چیزوں کو بدل دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند اور حسین احمد مدنی اور یہ بڑے بڑے اگر لوگ نہ ہوتے تو ہندوستان کب آزاد ہوتا؟ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کراچی کا خال قدینہ آج بھی موجود ہے، حال آج بھی موجود ہے، وہاں پہ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے انگریز پولیس لائی، انگریز جج کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت ذرا وہاں کچھ تعویل سے کام لیجیے، کچھ بات کو بنا کر کے بیان کیجیے تاکہ جان بچ جائے، کیونکہ انگریز جج ہے اور آپ کو پھانسی کا آرڈر دے دے گا۔ لیکن حضرت کی جرأت دیکھیے، علماء کی جرأت دیکھیے، اہل دیوبند کی اس جرأت کو دیکھیے کہ گئے اور جب انگریز جج کے سامنے پیش ہوئے تو انگریز جج نے پوچھا کہ محمود کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ لڑنا ضروری ہے اور انگریزوں کو بھگانا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیا ہوں اور ابھی بھی دے رہا ہوں، تمہارے اس جج کے سامنے ابھی بھی وہی بات کرتا ہوں کہ انگریز ہمارے ملک کو خالی کرے، ہم ابھی بھی دے رہے ہیں۔ انگریز جج نے دھمکی لہجہ آواز میں کہا کہ تم کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند قربان جائیے کہ بغل میں کپڑا رکھے ہوئے تھے، دبائے ہوئے تھے، انگریز کے میز کے اوپر رکھا اور کہا ہاں مجھے معلوم ہے زیادہ سے زیادہ تم مجھے پھانسی کا آرڈر دو گے، اس لیے میں دیوبند سے کفن کے کپڑے لے کے آیا ہوں تاکہ مجھے مرنے کے بعد مجھے اپنے کپڑے میں کفن دیا جائے، اس انگریزوں کے کپڑے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ ہے علماء دیوبند، تاریخ بہت لمبی ہے اور ان کے واقعات بہت لمبی ہے جس کے پورے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ خیر ضرورت ہے اس بات کی کہ نئی نسل کو اندر مساجد کے اندر جلسوں کے اندر بھی ایسے پروگرام رکھے جائیں جہاں پہ ہمارے آنے والے نسل کو، اسکول کے بچوں کو صرف کیا معلوم ہے گاندھی جی کا پتلا رکھ دیا بس انہوں سب کچھ ہے لوگ سمجھتا ہے، لیکن ہندوستان کے علماء نے کیا قربانی دی اور کہاں کہاں اپنے سر کو کٹایا ہے، یہ ایک لمبی داستان اور تاریخ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی ان چیزوں کو ہماری نئی نسل کے سامنے اجاگر کیا جائے تاکہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ ہم بھی اس ملک کے اندر برابر کے نہیں پورے طور پہ ہم شریک ہیں، اور علماء دیوبند اگر نہ ہوتا، ان کے فتوے نہ ہوتے، ان کا سر نہ کرتا تو آج ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ یہ محمد علی جوہری تو تھے جنہوں نے کہا کہ انگریزوں اگر تم میرے ملک کو آزاد نہیں کرو گے تو میں اس غلام ملک کے اندر دفن ہونا بھی قبول نہیں کروں گا۔ آج ان کی قبر بیت المقدس کے اندر، لیکن قربان جائیے کہ آج حقیقت کو چھپا دیا گیا اور دشمنوں نے ان چیزوں کو ظاہر کیا جو ہمارے خلاف ہو، اسکول کے نصاب سے ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ آج ہمارے معصوم یہ سمجھتے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ علماء دیوبند کیا تھے، انہوں نے کیا قربانیاں دیا۔ خیر میں نہیں چند باتوں کے بڑی بات کو ختم کرتا ہوں۔